تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل و عیال پر، صحابہ کرام پر اور ان کے ساتھ دوستی اور محبت رکھنے والوں پر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں سے بہت سے اسباق اور نصیحتیں ملتی ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کا موسم حج اور بیت اللہ شریف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ساتھ لے کر مسجد کے بالائی حصے کی طرف تقریباً زمزم کے اوپر والی جانب گھنے سائے والی جگہ چھوڑ آئے، جہاں بعد میں جا کر بیت اللہ تعمیر ہوا، جہاں دور دور تک زندگی کی گزر بسر کے آثار و نشانات تک دکھائی نہ دے رہے تھے۔ نہ تو پانی کا انتظام اور نہ ہی وہاں کسی آدمی کا وجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس ایک تھیلی رکھ دی جس میں کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک برتن تھا، اور خود رخت سفر باندھا اور جہاں سے آئے تھے وہیں واپس پلٹ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ماں ان کے پیچھے دوڑی اور پوچھنے لگی، اے ابراہیم، اس وادی میں ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ نہ کوئی غم گسار اور نہ مددگار ہے اور نہ کوئی اور چیز۔ بار بار یہی سوال کرتی جا رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر جواب دینا تک گوارا نہ کیا۔ آخرکار جب انہوں نے یہ پوچھا کہ بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ تو کہنے لگیں، پھر تو وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایک تعجب خیز اور حیرت انگیز واقعہ ہے، جو کہ آزمائش کی گھڑیوں میں ثابت قدمی کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جس تک رسائی صرف ایسے عظیم لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ایمان، یقین اور توکل میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ یہ کلمات اپنے ساخت کے لحاظ سے تو معمولی محسوس ہوتے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے انتہائی گہرے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے یہ پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، تو جواب سن کر انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کلمات اس وقت کہے جب انہیں بالکل یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کا خاوند انہیں ویران چٹی اور صحرا میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ نہ کوئی غم گسار اور نہ مددگار ہے، اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ اس قصے کو اگر کوئی غیر مسلم پڑھے تو وہ اسے حقیقت کے برخلاف ایک خیالی کہانی سمجھے گا۔ عقلیں اس کا ادراک کرنے سے عاجز اور بے بس ہیں، لیکن ایمان سے لبریز دل آسانی سے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظتیں کرتا ہے، اللہ اس کی رکھوالی کرتا ہے اور اس کے رزق کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ اپنے پروردگار کے متعلق اور اپنے بیٹے کے متعلق حسن ظن رکھنے کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو ایسا صلہ ملا جو تمام لوگوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ چنانچہ ان کے سامنے زمزم کا چشمہ پھوٹا جو کھانے کا کھانا اور بیماریوں کی شفا ہے، جس کا تذکرہ رہتی دنیا تک اللہ صدا رکھے گا۔ جب تک لوگ عبادت اور مناسک حج اور عمرہ کے طور پر صفا اور مروہ کی سعی کرتے رہیں گے، یوم اسماعیل علیہ السلام کی عزت اور رفعت شان کے طور پر یہ قصہ ان کے سامنے تازہ ہوتا رہے گا۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے اس قصے پر اور ان کے رب پر پختہ اور اعتماد و یقین پر ذرا غور کیجیے۔ ایسی وحشتناک جگہ جہاں کھانے پینے کے علاوہ کسی انسان تک کا وجود نہیں، وہاں ان کے دل میں ذرا برابر بھی خوف سرایت نہیں کر سکا۔ اگر آپ اس کا تقابل آج کے زمانے کے ساتھ کیجئے جب ہمارے ارد گرد سب کچھ موجود و مہیا ہوتا ہے، تعجب کی بات ہے کہ پھر بھی ہمیں اپنے رزق، اولاد، بیماری، آئندہ آنے والے واقعات سے ہمیں ڈر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف پتھروں سے ہوئی ہے جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ حکم الہی سے ہی اس گھر کی تعظیم کی جاتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس گھر کے طواف کا حکم ہے۔ اگر تعلیم نبوی کے مطابق حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ تعالیٰ نے مشروع نہ کیا ہوتا تو ہم اسے کبھی نہ چومتے، کیونکہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ عبادت کے لائق ہیں۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یقیناً میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے اور نہ ہی نقصان کا مالک ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔
بیت اللہ شریف کی تعمیر ایک عظیم الشان عمل اور ایسا بے مثال شرف تھا جسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے حاصل کیا۔ دونوں اس کی تعمیر کے دوران اور اسے مکمل کرنے کے بعد مسلسل یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نیکی کے جلیل القدر کا انجام دے کر بھی عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یہی اہل و ایمان اور اہل تقوی کی کیفیت اور حالت ہوتی ہے۔ وہ اپنے اعمال کے ذریعے اور اطاعت والے کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں جتاتے، اور نہ ہی حج، عمرہ، نماز، صدقہ اور خیرات جیسے اعمال اس کے لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار پر احسان کریں، بلکہ مومن کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ رضائے الہی کی خاطر کیسے ہوئے ہر عمل کو معمولی اور بالکل چھوٹا شمار کرے۔ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی دعائیں کیں، جن سے اس کی شان و رفعت میں اضافہ ہوا، مقام و مرتبہ بلند ہوا، اور اسے ایک عظیم کام کے لیے تیار کر دیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے حرم کے پاس ایک وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں، اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اور بطور روزی انہیں انواع و اقسام کے پھل عطا کر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ ایسی دعا تھی جو آسمانوں، فضاؤں اور بادلوں کو چیرتی ہوئی قدرت والے بادشاہ کے پاس جا ٹھہری۔ اب جسموں سے پہلے دلوں کی حسرت اور بے قراری سبقت لے جاتی ہے، قدموں سے پہلے شوق و ذوق آگے نکل جاتے ہیں، دلوں میں محبت سموئے ہوئے لوگ فوج در فوج ہر اونچی نیچی جگہ سے ہر طرح کی مشقت برداشت کرتے ہوئے اس کی طرف لپکتے ہیں، ایسی لذت محسوس کرتے ہیں جس کے آگے صعوبتیں اور مشکلات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آخر ایک اسلامی اجتماع میں آ ملتے ہیں جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی، جہاں سب فرق مٹ جاتے ہیں، تعجب پرستی دم توڑ جاتی ہے، قسم قسم کے لوگ باہم ملتے ہیں، مختلف زبانوں اور لہجے والے ایک ہی زبان میں اپنے پروردگار کو یوں پکار رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اور تاکہ یہ بابرکت اجتماع اپنے مقاصد کی تکمیل حاصل کر سکے اور حج اور عمرہ کے مناسک ادا کر سکے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، تو اس شہر کو پرامن بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں مختلف قسم کے میوے عطا فرما۔ پس اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور مکہ مکرمہ کو لوگوں کی جائے قرار بنا دیا، جہاں لوگ دل کا سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں اور ہر طرح کے خوف اور مشکلات سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس مقدس سرزمین کی طرف جس ظالم و جابر نے بھی ناپاک عزائم کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، کیونکہ امن و امان بڑی عظیم چیز ہے۔ اگر امن ہی غارت ہو جائے تو دینی اور دنیاوی مصلحتیں معطل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ آج دنیا جنگ و جدل، لڑائی اور جھگڑے اور قتل و غارت گیری اور تخریب کاری کی تباہیوں سے کرہ رہی ہے، اور اب اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ دنیا کو دین اسلام سے متعارف کرایا جائے، جو امن و سلامتی، رحمت اور محبت کا دین ہے، جو انسانوں کو اس کے حقوق اور اس کا صحیح مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، بلکہ اسے اس کائنات کا محور و مرکز قرار دیتا ہے، اور امن و امان کو وسیع پیمانے پر مستحکم اور مضبوط کرتا ہے۔ پھر اس سے تعمیر و ترقی، خوشحالی، سعادت اور بہترین زندگی میسر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین تمام انبیاء والا دین ہے، جو یکسوئی والا، فطری اور خالص توحید پر مبنی دین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ موحد مسلمان تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ وہ عظیم اوصاف ہیں جنہیں تاریخ نے حلیم و بردبار اور نرم دل والے جناب ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق قلم بند کر رکھا ہے۔ اے اللہ، اسلام کی حالت میں ہمیں موت دینا اور نیکوکار لوگوں میں ہمارا ساتھ نصیب کر دینا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے،
اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور اس ہر برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتدا اور انتہا، اس کی جامع چیزیں اور اس کے اول و آخر، ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں، اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، تو بخشنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما دے۔